بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں اور ایک انصاری صحابی میں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے، مدینے کی پتھریلی زمین کی نالی کے باب میں جھگڑا ہوا۔ وہ اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ دونوں حضرات اس نالے سے اپنے باغ سیراب کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم پہلے سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کو بھی سیراب کرنے دو۔ اس پر انصاری کا غصہ آ گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وجہ سے کہ جی آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا، اے زبیر تم سیراب کرو اور پانی کو اپنے باغ میں اتنی دیر تک آنے دو کہ دوار تک چڑھ جائے۔ اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق عطا فرمایا۔ اس سے پہلے آپ نے ایسا فیصلہ کیا تھا جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور انصاری صحابی دونوں کی رائے تھی، لیکن جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قانون کے مطابق پورا حق عطا فرمایا۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قسم اللہ کی میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی وقت پر نازل ہوئی تھی، پس ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ میرے والد جب شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا، میں نے ان کے قرض خواہوں کے سامنے یہ صورت رکھی کہ قرض کے بدلے میں وہ اس سال کے کھجور کے پھل لے لیں۔ انہوں نے اس سے انکار کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے قرضہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب پھل توڑ کر مربد، وہ جگہ جہاں کھجور خشک کرتے تھے، میں جمع کر دوں تو مجھے خبر دو۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ آپ وہاں کھجور کے ڈھیر پر بیٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا کہ اب اپنے قرض خواہوں کو بلا لا اور ان کا قرض ادا کر دے۔ چنانچہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جس کا میرے باپ پر قرض رہا اور میں نے اسے ادا نہ کر دیا ہو۔ پھر بھی 13 وسق کھجور باقی بچ گئی، 7 وسق اجوا میں سے اور 6 وسق لون میں سے، یا 6 وسق اجوا میں اور 7 وسق لون میں سے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے وقت جا کر ملا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ہنسے اور فرمایا، ابو بکر اور عمر کے جہاں جا کر انہیں بھی یہ واقعہ بتا دو۔ چنانچہ میں نے انہیں بتلایا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرنا تھا آپ نے وہ کیا، ہمیں جب بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہشام نے وہاب سے اور انہوں نے جابر سے عصر کے وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حاضری کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور نہ ہنسنے کا۔ یہ بھی بیان کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے والد اپنے پر 30 وسق قرض چھوڑ گئے تھے، اور ابن اسحاق نے وہاب سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ظہر کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ابن ابی حرداء رضی اللہ عنہ سے اپنا قرض طلب کیا جو ان کے ذمہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا واقعہ ہے۔ مسجد کے اندر ان دونوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی۔
آپ اس وقت اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ باہر آئے اور اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ آپ نے پکارا، اے کعب! انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ آدھا معاف کر دے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حردہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب اٹھو اور قرضہ ادا کر دو۔ جب سہل بن عمرو نے حدیبیہ میں کفار قریش کی طرف سے معاہدہ صلح لکھوایا تو جو شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہل نے رکھی تھی ان میں یہ شرط بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر آپ کے جہاں فرار ہو کر چلا جائے، خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ مسلمان یہ شرط پسند نہیں کر رہے تھے اور اس پر انہیں دکھ ہوا تھا، لیکن سہل نے اس شرط کے بغیر صلح قبول نہ کی۔ آخر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرط پر صلح نامہ لکھوا لیا۔ اتفاق سے اسی دن ابو جندل رضی اللہ عنہ کو، جو مسلمان ہو کر آیا تھا، معاہدے کے تحت بادل ناخواستہ ان کے والد سہل بن عمرو کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طرح مدت صلح میں جو مرد بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ سے بھاگ کر آیا، آپ نے اسے ان کے حوالے کر دیا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ رہا ہو۔ لیکن چند ایمان والی عورتیں بھی ہجرت کر کے آ گئی تھیں۔ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا بھی ان میں شامل تھیں، جو اسی دن مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھیں۔ وہ جوان تھیں اور جب ان کے گھر والے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے حوالے نہیں فرمایا، بلکہ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ ممتحنہ میں ارشاد فرما چکا تھا کہ جب مسلمان عورتیں تمہارے جہاں ہجرت کر کے پہنچیں تو پہلے تم ان کا امتحان لے لو، یوں ہی تو ان کے ایمان کے متعلق جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد تک کہ کفار و مشرکین ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ جب سہل بن عمرو نے حدیبیہ میں کفار قریش کی طرف سے معاہدہ صلح لکھوایا تو جو شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہل نے رکھی تھیں ان میں یہ شرط بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر آپ کے جہاں فرار ہو کر چلا جائے، خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ مسلمان یہ شرط پسند نہیں کر رہے تھے اور اس پر انہیں دکھ ہوا تھا، لیکن سہل نے اس شرط کے بغیر صلح قبول نہ کی۔ آخر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرط پر صلح نامہ لکھوایا۔ اتفاق سے اسی دن ابو جندل رضی اللہ عنہ کو، جو مسلمان ہو کر آیا تھا، معاہدے کے تحت بادل ناخواستہ ان کے والد سہل بن عمرو کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طرح مدت صلح میں جو مرد بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ سے بھاگ کر آیا، آپ نے اسے ان کے حوالے کر دیا، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ رہا ہو۔ لیکن چند ایمان والی عورتیں بھی ہجرت کر کے آ گئی تھیں۔
کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا بھی ان میں شامل تھی، جو اسی دن مکہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی۔ وہ جوان تھیں، اور جب ان کے گھر والے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے حوالے نہیں فرمایا، بلکہ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ ممتحنہ میں ارشاد فرما چکا تھا کہ جب مسلمان عورتیں تمہارے جہاں ہجرت کر کے پہنچیں تو پہلے تم ان کا امتحان لے لو، یوں ہی تو ان کے ایمان کے متعلق جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد تک کہ کفار و مشرکین ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔